وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آیا۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کے حالات اور واقعات ہم نے اس سے پہلے سنے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ قوم عاد یہ نوح علیہ السلام کے بعد میں وجود میں آئی، اور حضرت ہود علیہ السلام یہ حضرت نوح علیہ السلام کی 8ویں پیڑھی میں گزرے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے پوتے پڑ پوتوں میں حضرت ہود علیہ السلام ہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا وہ قوم عاد کہلاتی ہے، اور یہ قوم احقاف کہتے ہیں ریگستان کو، دور دور تک جہاں ریت ہی ریت ہو ایسی جگہ یہ قوم آباد تھی، اور بڑی طاقتور بڑی مضبوط قوم تھی۔ اللہ نے ہر اعتبار سے ان کو نوازا تھا۔ یہ بڑی قد آور تھی، شہ زور تھی، مغرور اور متکبر تھی۔ یعنی قوم عاد کے قد یہ بڑے لمبے تھے۔ قوم عاد کا سب سے لمبا آدمی کتنا تھا؟ سب کے قد الگ الگ تھے، لیکن جو سب سے ان قوم عاد میں سب سے زیادہ لمبا آدمی تھا اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ سب سے لمبا آدمی 500 ذراع کہتے ہیں ایک ہاتھ کو، انگلی سے لے کے اور کوہنی تک کا جو حصہ ہے اس کو بولتے ہیں ذراع۔ تو قوم عاد کا سب سے لمبا آدمی کتنا تھا؟ 500 ذراع۔ اور یہ 500 ذراع ہماری ذراع نہیں بلکہ ان کی ذراع، یعنی ان کی ذراع بھی ہماری ذراع سے لمبی تھی۔ تو ان کی ذراع کے حساب سے ایک آدمی جو سب سے لمبا ان کی قوم میں تھا وہ 500 ذراع۔ ایک روایت میں آیا کہ 400 ذراع، اور ایک روایت میں آیا کہ 300 ذراع، اور ایک میں آیا کہ 100 ذراع۔ یعنی سب سے کم والی روایت اگر ہم لے لیتے ہیں تو سب سے لمبا آدمی کتنا تھا؟ 100 ہاتھ لمبا، اور یہ ہاتھ بھی ان کے ہاتھ کے حساب سے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنا لمبا وہ آدمی ہوگا۔ اور جو سب سے چھوٹا آدمی تھا اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ اس کے بارے میں ہے کہ سب سے چھوٹا آدمی 300 ذراع اس کی لمبائی تھی، اور دوسری روایت میں ہے کہ 60 ذراع۔ یعنی سب سے چھوٹے آدمی کے بارے میں ہم سب سے کم درجے والی روایت لے لیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے چھوٹا آدمی کی لمبائی کتنی تھی؟ 60 ذراع، 60 ہاتھ ان کے ہاتھ کے حساب سے، اور سب سے لمبا آدمی 100 ذراع۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنی طاقتور وہ قوم ہوگی۔ قوم نوح کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے اندر ان کا جانشین بنایا۔ قوم نوح پر جب عذاب آیا تھا وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ساری قوم تباہ ہو چکی تھی، صرف ایمان والے بچے تھے۔ اب قوم نوح کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر حکومت، سلطنت، جانشین یہ قوم عاد کو بنایا۔ یعنی ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اور ان کا کام کیا تھا
ہاتھوں سے پتھروں کو تراشتے تھے اور پتھروں کو تراش کر بت بناتے تھے اور ان کو بیچا کرتے تھے. اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں میں سے پتھروں کو نکال کر اور ان کے نئی قسم کے الگ الگ طرح کے بت بنایا کرتے تھے اور ان کو بیچا کرتے تھے اور انہیں کی عبادت کرتے تھے. چونکہ پوری قوم کا کام ہی ایسا تھا اور کام کا بھی انسان کے اعمال، اخلاق اور کردار پر اس کا اثر ہوتا ہے. کیونکہ قوم عاد کا کام ہی پتھروں کے بت بنانا اور ان کو بیچنا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ خود بھی انہی کی عبادت کرتے تھے. اور جس طریقے سے قوم نوح میں ہم نے سنا کہ 5 بڑے بڑے ان کے بت تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے. تو ان 5 یہ قوم نوح کے 5 بڑے بڑے بت تھے. قوم عاد نے بھی اسی طرح کے انہی کو اور اس جیسے اور دوسرے بڑے بڑے اپنے بت بنا رکھے تھے. تو بڑی طاقتور اور بڑی مضبوط قوم تھی. قرآن میں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ قوم عاد انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا، غرور کیا، اور انہوں نے یہ کہا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ قوت کس کے پاس میں ہے. یہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی نہیں ہے. آج بھی جن لوگوں کے پاس میں، جن حکومتوں کے پاس میں طاقت ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے طاقتور ہیں، ہمارے پاس میں بڑی قوت ہے. تو اس وقت قوم عاد کا یہ نعرہ تھا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے، ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں، ہم سب سے زیادہ مضبوط ہیں. میں نے فرمایا ان کو سمجھانے کے لیے، کیا ان کو معلوم نہیں، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ان لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے جو ان سے بھی زیادہ طاقتور ہیں. یعنی قوم عاد تو اپنے آپ کو طاقتور کہتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ان سے بھی زیادہ طاقتور ہیں. تو قوم عاد یہ بت پرست، بڑی نافرمان، تکبر کرنے والی، گھمنڈ کرنے والی، اپنی قوت پر فخر کرنے والی قوم تھی. ایسی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اور حضرت ہود علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان کو سمجھائیں. تو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، اور ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یعنی تم نے اللہ کے علاوہ جتنوں کو اپنا معبود اور اپنا خدا بنا رکھا ہے، اور تم اللہ کے علاوہ جتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو ان میں سے کوئی بھی تمہارا معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ. یعنی تمہیں پیدا جس اللہ نے کیا، تمہیں جس اللہ نے بنایا، تمہیں جس اللہ نے یہ قوت اور طاقت اور یہ جسم اور یہ ڈیل ڈول عطا فرمایا، وہی اللہ تمہارا معبود ہے اور تمہیں اسی کی ہی عبادت کرنی چاہیے. ہر نبی نے اگر اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سب سے پہلی دعوت اللہ کی عبادت کی دی کہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، اور فرمایا افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو. یعنی جس اللہ نے تم کو اتنی نعمتیں دی، اتنی قوت طاقت عطا فرمائی، اور تم اسی سے نہیں ڈرتے، تم اسی پر ایمان نہیں رکھتے، تمہارا اسی پر ایمان نہیں ہے، تو کیا تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو. تو اس طریقے سے
نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا. اور نوح علیہ السلام، یہ ہود علیہ السلام کا زمانہ کب ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 2000 سال کا زمانہ گزر چکا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے قوم عاد گزری ہے. تو گویا آج سے 4000 سال کا زمانہ ان کو گزر چکا قوم عاد کو. تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو ہر اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کی. اس وقت ان کے لیے اور زیادہ کوئی احکام نہیں تھے، بس 2 ہی حکم ان کو اللہ کی طرف سے ملے تھے. ایک تو صرف اللہ کی عبادت کرو، اور دوسرے اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے بندوں پر ظلم مت کرو. اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف یہ 2 ہی حکم دیے کہ ایک تو تمہیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. اللہ کی عبادت میں تمہیں کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو تمہیں اپنا معبود نہیں بنانا، کسی اور کے سامنے تمہیں اپنے سر کو نہیں جھکانا. ایک حکم تو اللہ کی طرف سے حضرت ہود علیہ السلام کے ذریعے ان کو یہ ملا کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. تو اللہ کی عبادت کا حکم، اور ایک کام سے ان کو منع کیا گیا کہ آپس میں کسی پر ظلم اور زیادتی مت کرو. بس یہ 2 ہی حکم ان کی شریعت میں تھے. قوم عاد کے لیے صرف یہ 2 حکم تھے. اس کے علاوہ اور ان کے لیے نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ اور جو آج ہمارے لیے شریعت کے بہت سارے احکام ہیں، ان میں سے کوئی حکم ان کے لیے اور نہیں تھا. صرف 2 حکم اللہ نے ان کو دیے. لیکن یہ قوم کیسی بد نصیب تھی کہ ان 2 حکموں پر بھی عمل نہیں کر پائی، اور یہ اللہ کی نعمتوں کو بھول چکی اور اللہ کی ناشکری کرنے لگی. اللہ کی نعمتوں کو انہوں نے جھٹلا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف 2 باتوں کا حکم دیا کہ تم ان 2 باتوں پر عمل کر لو، اسی میں تمہارے لیے نجات ہے اور اسی میں تمہارے لیے کامیابی مل جائے گی. کتنا آسان تھا ان کے لیے جنت میں جانا، نیک اعمال کرنا، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا. ان کے لیے کتنا آسان تھا. کچھ نہیں کرنا، 2 کام کرنا صرف. لیکن 2 کاموں میں سے یہ ایک کام بھی نہیں کر پائے. نہ تو انہوں نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کو اپنا معبود ہی نہیں مانا، بس جن پتھروں کو اپنے ہاتھ سے تراشتے تھے انہی کو اپنا معبود سمجھتے تھے. اپنی ہاتھ سے ہی ان کو بنایا، اور بنانے کے بعد میں انہی کو اپنا معبود سمجھا کہ یہ ہمارے معبود ہیں اور ہم انہی کی عبادت کریں گے، انہوں نے ہم کو پیدا کیا ہے. اور چونکہ طاقتور تھے اس لیے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی اس وقت بڑی عام تھی. تو اتنی آسان 2 باتیں ملنے کے باوجود ان کو ان 2 باتوں کی توفیق نہیں ہوئی. اور آج اتنے لمبے زمانے کے بعد میں ہم اس دنیا میں موجود ہیں. لیکن یہ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان بھی دیا، ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور دیگر نیک اعمال کرتے ہیں. کتنے بھلائی اور خیر کے کام ہیں جو ہم اس وقت کرتے ہیں. اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ میں دوسرے نیک اعمال، بھلائی کے کام، خیر کے کام ہم کرتے ہیں. تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم اگر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو ہماری ان نعمتوں میں اللہ اور اضافہ کرے گا. اور قوم عاد نے چونکہ اللہ کی ناشکری کی، اتنی نعمتیں ملنے کے بعد، اتنی طاقت اور قوت اور اتنی مضبوط قوم اللہ نے ان کو بنایا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اللہ کو بڑا نہیں سمجھا، اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت کو بھول گئے، اپنے آپ کو ہی سب سے بڑا طاقتور سمجھا. تو پھر اس کا انجام کیا ہوا وہ سب ہم قرآن کریم میں پڑھ کر ہم جانتے ہیں اور ہمارے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.